نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم۔ یہ 29واں پارہ سورہ قلم ہے، اس کی ابتدائی آیتیں ہیں۔ ان میں اللہ تعالیٰ نے دو قسمیں اٹھائی ہیں، ایک قلم کی قسم ہے اور دوسری قسم ہے اس قلم کے ذریعے جو فرشتے جو کچھ لکھتے ہیں اس کی قسم ہے۔ یہ دونوں قسمیں اٹھا کے تو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی بات کی ہے ایسے شخص کے بارے میں کہ جب وہ پیدا ہوئے ان کے پیدا ہونے سے پہلے ان کے والد وفات پا گئے، پیدائش کے بعد ابھی بچپنا ہی تھا، ماں بھی اللہ کو پیاری ہوگی، دادا بھی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اب اس کی تربیت کرنے والا بظاہر کوئی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے دو قسمیں اٹھا کے یہ فرمایا کہ والد بھی دنیا میں نہیں، والدہ بھی دنیا میں نہیں، دادا بھی نہیں، تو اب ان کی تربیت کی ذمہ داری وہ میری تھی۔ میں نے ایسی تربیت کی کہ دو قسمیں اٹھا کے میں کہتا ہوں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے پیارے پیغمبر، جو اخلاق آپ کا ہے، آپ جیسے اخلاق والا آدمی آج تک پیدا ہوا ہی نہیں۔ کیونکہ جب تربیت دینے والا رب ہے تو اس کی تربیت میں کوئی کمی بھی نہیں ہو سکتی۔ تو آپ کا اخلاق ایسا تھا جس سے لوگ متاثر ہوئے، اور جہاں تک آپ کے اخلاق کا معاملہ ہے، بڑے سے بڑے آپ کے دشمن وہ بھی اس بات کا اقرار کرنے پہ مجبور تھے کہ آپ جیسا خود کسی کا نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ یہ سنتے رہتے ہیں کہ جب پہلی وحی آئی تو آپ بڑے گھبرائے، اپنی بیوی کے پاس آئے، آ کے کہنے لگے مجھے تو جان کا خطرہ ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب میں زندہ نہیں رہوں گا۔ تو انہوں نے بھی قسم اٹھا کے یہ بات کہی تھی، کلا واللہ ہے، اللہ کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہوگا، بلکہ میں آپ کو بشارت دیتی ہوں کہ آپ کا رب کبھی بھی آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ کیوں؟ إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَصْدُقُ الْحَدِيثَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَقْرِي الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَىٰ نَوَائِبِ الْحَقِّ۔ آپ کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں،
وہ چاہے آپ کو گالیاں نکالیں، پتھر ماریں، لیکن آپ کا سلوک جو ہے وہ ان کے ساتھ بڑا اچھا ہے، اور آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا، تصدق الحدیث، آپ سچ بولتے تھے۔ یا ان معاملات میں ہمیں اپنے اوپر بھی غور کرنا چاہیے، اپنے گریبان میں بھی جاننا چاہیے کہ ہمارے اندر یہ چیزیں ہیں۔ رتق سے معلوم، جو کما نہیں سکتا آپ اس کو کما کے دیتے ہیں، اور آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ ایسے واقعات کتنے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان آیا، گھر میں جو کچھ تھا سب ان کو دے دیا، اور یہی تربیت آپ نے صحابہ کی، وہ بھی ایسے ہی کرتے تھے۔ اور اگر کوئی مصیبت میں ہوتا تو آپ اس کی مدد کرتے ہیں۔ تو وہ فرماتی ہیں کہ جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کبھی ایسا نہیں چھوڑتا کہ وہ پریشان ہو جائیں۔ آپ کو فکر نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح آپ کے اخلاق کی گواہی دشمنوں نے دی، یعنی ابو سفیان آپ کا کتنا بڑا دشمن تھا، لیکن جب ہرقل کے پاس گیا، نبی علیہ السلام کا خط بھی وہاں پہنچا، اسلام کی دعوت پہنچی، تو اس نے مکہ کے لوگوں کو جمع کیا، یعنی پوچھا کہ مکہ سے کوئی وفد آیا ہوا یہاں ہماری حکومت میں؟ تو اتفاق سے ابو سفیان ایک وفد لے کے گیا ہوا تھا، تجارتی وفد تھا، کافلا تھا، ان کو بلایا گیا، اور ہرقل نے پوچھا کہ میں اس آدمی کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، کیا اس نے کبھی جھوٹ بولا؟ تو کہنے لگا کہ نہیں۔ ان میں اختصار کے ساتھ بات کروں، پھر وہ پوچھتا ہے کہ وہ تمہیں کن چیزوں کا حکم دیتا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، اور جو تمہارے آباء و اجداد نے رسمیں ایجاد کی ہوئی ہیں ان رسموں کو چھوڑ دو۔ آج کل ہماری بھی بڑی رسمیں ہیں، ان رسموں کو چھوڑ دو۔ اترکوا ما یقول آباؤکم، جو تمہارے آباء و اجداد کرتے ہیں یا کہتے ہیں وہ چھوڑ کے تم ایک اللہ کی طرف آؤ، اور وہ نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں، سینہ رحمی کا حکم دیتے ہیں، پاک دامن رہنے کا حکم دیتے ہیں۔ تو یہ چیزیں سننے کے بعد ہرقل نے کہا کہ اگر جو کچھ تم نے بتایا ہے یہ بیانی اسی طرح ہے تو میں یہ یقین سے کہتا ہوں کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ جب وہ میری اس جگہ پہ ان کا قبضہ ہوگا۔ تو امت کے افراد کو بھی چاہیے کہ اپنا اخلاق وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے مطابق بنائے۔ ایک واقعہ کہ ایک یہودی سے رسول اللہ نے قرض لیا، ایک وقت مقرر تھا،
وقت سے پہلے وہ تقاضا کرنے کے لیے آیا تو آپ نے کہا کہ ابھی تو وقت نہیں ہوا، میرا تو وقت آیا ہی نہیں۔ پھر اسے اس کے باوجود آپ سے بد کلامی کی، صحابہ نے اس کی یہ بد زبانی سننے کے بعد اسے پکڑنے کی کوشش کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا کہ نہیں، اس کا حق بنتا ہے۔ تمہیں یہ چاہیے تھا کہ اس کو سمجھاتے کہ بھائی تقاضا کرنا تھا تو اچھے انداز سے تقاضا کرنا چاہیے تھا تجھے، اور مجھے تمہیں کہنا چاہیے تھا کہ میں بھی آسان طریقے سے اس کا قرض ادا کروں۔ تو یہ اخلاق تھا آپ کا۔ تو اصل میں یہودی نے کیونکہ اپنی کتابوں میں پڑھا ہوا تھا کہ وہ نبی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے بلکہ اچھائی سے دیتے ہیں، تو وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آیا وہ جو کچھ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے اس نبی میں ہے یا نہیں۔ تو جب اس نے دیکھا کہ اس نبی میں تو وہ ساری چیزیں ہیں تو یہی چیز اس کے اسلام لانے کا سبب بن گئی۔ یعنی کتنے واقعات ایسے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کے لوگ جو ہے اسلام میں داخل ہوئے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی ہمارے اوپر بھی کوئی ذمہ داریاں لگائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین لوگ ہو، لیکن بہترین کب بنو گے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق تم عمل کرو گے۔ آپ کا فرمان کیا ہے؟ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدیہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ۔ یعنی اگر تم برائی دیکھو تو اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے منع کرو، اگر زبان سے نہیں تو دل سے برا جانو۔ دل سے برا جاننے کا مطلب یہ ہے کہ تم پھر اس مجلس میں نہ بیٹھو۔ لیکن آج کل ہم کیا ایسا کرتے ہیں، یعنی ہماری یہ چیزیں ہمارے اندر ہے ہی نہیں۔ صحابہ کا یہ معمول تھا، اگر کوئی وہ برائی دیکھ لیتے منع کرتے، اگر کوئی بات نہ آتا تو وہ اس مجلس کا بائیکاٹ کرتے، اس مجلس میں بیٹھتے نہیں تھے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ نیکی کا حکم دو اور برائی سے لوگوں کو منع کرو، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ بلغوا عنی ولو آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں اگر زیادہ علم نہیں، جتنا علم ہے وہ تو لوگوں تک پہنچاؤ، جتنا تم کر سکتے ہو وہ تو کرو۔ اس لیے ہر انسان کو حد الوسع یہ کوشش کرنی چاہیے سب سے پہلے خود وہ اسلامی احکامات پہ عمل کرے، اور پھر اپنے گھر میں اپنے دوست و احباب میں وہ کوشش کرے کہ نیکی کا حکم دیا جائے، کیونکہ ان اللہ یامر بالعدل، اللہ تعالیٰ عدل کا حکم دیتے ہیں، اور عدل یہی ہے کہ انسان ہر معاملے میں انصاف سے کام لے، اپنی ذات کے ساتھ بھی انصاف کرے، لوگوں کے ساتھ بھی انصاف کرے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو آج معاشرے میں نہیں پائی جاتی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، وہ جب انہوں نے یہ آیت پڑھی نا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، تو انہوں نے
محمد بن کعب قرظی بہت بڑے محدث تھے اس وقت کے، ان سے پوچھا کہ مجھے عدل کا مفہوم سمجھاؤ، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے بہت مشکل سوال کی ہے، لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں عدل کیا ہے۔ انہوں نے پھر فرمایا کہ عدل کہتے ہیں کن للصغیر ابا، بچے کے لیے باپ کی مدد کرو، وَقُلْ لِلْكَبِيرِ ابنا، اور بڑے کے لیے بیٹا بن کے رہو۔ پھر انہوں نے رسول اللہ کا فرمان سنایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَمَن لَّمْ يُحْقِرْ كَبِيرَنَا، جو ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے، احترام نہ کرے، وَلَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا، چھوٹوں پہ رحم نہ کھائے، فَلَيْسَ مِنَّا، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ چیزیں معمولی ہیں، لیکن اگر ہم ان پہ عمل کریں تو معاشرے میں ان کا بہت اچھا اثر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔